یہ بیان فرمائیے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ قرآن و سنت کے اندر جو احکامات ہمیں دیے گئے ہیں ان کی حقیقت پر بھی ہم نے عمل کرنا ہے، گویا ان کی حقیقت یا ان کی جو ریزننگ یا علت ہے وہی حکم کی بنیاد ہے۔ مثلاً دین میں کہا گیا ہے کہ آپ نے شراب نہیں پینی، تو اب جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ نشے سے دور رہنا ہے، ہر اس چیز جس میں نشہ پایا جاتا ہے اس سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اسی اصول کو اگر ہم سامنے رکھیں تو یہ بحث بھی کی جاتی ہے ہمارے ہاں کہ جی نماز کی حقیقت تو یاد دہانی ہے، نماز کی حقیقت تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، اس کا قرب ہے، تو ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ ہم اسی حقیقت کو حاصل کرنے کے لیے کوئی اور رستہ اپنا لیں، کیونکہ اصل چیز تو حقیقت ہے۔ یہ بات کہ اس حکم کی حقیقت یہ ہے اور اس حقیقت کا تقاضا اللہ نے کیا کیا ہے، اس کا نام دین ہے جی، یعنی یہ اس کی حقیقت ہے۔ مثال کے طور پر یہی کہ ہمیں ایسی کوئی چیز نہیں کھانی جو آلودگی پیدا کرنے والی ہو، ہمیں اللہ کی اطاعت پر قائم رہنا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ پرستش کا رشتہ قائم کرنا ہے، یہ حقیقت ہے۔ یہ حقیقت ہمارے فہم میں واضح ہو گئی۔ اس حقیقت کو جو فارم دی گئی ہے، صورت دی گئی ہے، وہ ہمارے پروردگار نے دی ہے۔ تو پروردگار کی صورت کے مقابلے میں یعنی اس کی دی ہوئی صورت کے مقابل میں کیسے جسارت کر سکتا ہوں کہ کوئی اور صورت پیش کروں؟ یعنی یہ تو وہی بتائے گا کہ اس میں حقیقت کیا ہے اور یہ بھی وہی بتائے گا کہ اس کی صورت کیا ہونی چاہیے۔ اور اگر حقیقت کا استخراج میں کروں گا تو مجھے بھی یہ بتانا پڑے گا کہ وہ صورت میں کس طریقے سے پایا جاتا ہے، اور اگر میں کوئی صورت تجویز کروں گا تو مجھے بتانا پڑے گا پہلے کہ جو صورت اللہ تعالیٰ نے تجویز کی تھی یہ اس کا تقاضا ہے کہ اس صورت کو بھی اختیار کیا جائے۔ میں نہ اس کی جگہ پہ کوئی صورت تجویز کر سکتا ہوں، نہ اپنے طور پر کوئی صورت پیش کر سکتا ہوں۔ دین میں نے عرض کر دیا کہ آپ کو پیغمبر کے سامنے سرفگندہ ہو کے کھڑا ہونا ہے، دین نام ہی اس چیز کا ہے۔ تو جو صورت خود پروردگار نے طے کر دی ہے، سوال یہ ہے کہ جب میں اس کی جگہ کوئی صورت تجویز کروں گا تو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں زبان حال سے کہہ رہا ہوں کہ یہ صورت دینے کی میں زیادہ صلاحیت رکھتا ہوں، میرا پروردگار نہیں رکھتا۔ تو پروردگار نے جو صورت تجویز کر دی ہے وہ تو امتثال امر کا تقاضا ہے کہ ہر حال میں بجا لائی جائے، لیکن اگر کوئی جگہ خود پروردگار نے چھوڑ دی ہے جہاں مجھے طے کرنا ہے تو وہاں پہلے میں وہ اصول بتاؤں گا جس کی روشنی میں مجھے طے کرنا ہے، وہ قاعدہ بتاؤں گا جس پر وہ صورت مبنی ہے، اس کی معنی اور اس کی حقیقت متعین کروں گا، پھر کہوں گا کہ اس صورت کو آپ اختیار کر سکتے ہیں۔ تو یہاں میں ایک تابع کا کردار ادا کر رہا ہوں، مقابل کا کردار نہیں ادا کر رہا۔ تو اللہ تعالیٰ کے مقابل میں کھڑا ہونا، اللہ تعالیٰ کی جگہ لینے کی کوشش کرنا، یہ تو آخری درجے کی جسارت ہے۔ اس کے بعد پھر آدمی دین کا نام کیوں لیتا ہے؟ اپنا کوئی دین بنائے اور اس پر عمل کر رہے۔ اللہ کا دین تو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کا امتثال ہے، اس کے سامنے سر جھکانا ہے۔ ٹھیک، یہ بات واضح